رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48 سے یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض علاوہ اس زمین کے، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار اور سامنے ہو جائیں گے وہ اللہ کے، وہ اللہ جو اکیلا ہے، جو غالب ہے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ آپ اللہ کو یہ مت سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ وہ انتقام کب لے گا؟ یوم تبدل الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض علاوہ اس زمین کے، یعنی وہ زمین یہ نہیں رہے گی جو اب ہے، بلکہ زمین بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ کیسے تبدیل ہوگی؟ دیکھیں، دو سور پھونکے جائیں گے۔ کچھ تبدیلیاں زمین میں پہلے سور کے وقت ہوں گی اور کچھ تبدیلیاں دوسرے سور کے وقت ہوں گی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس پوری زمین پہ زلزلے آ جائیں گے اور یہ پہاڑ چل پڑیں گے اور دھنی ہوئی اون کی طرح، ریت کے ذرات کی طرح یہ اڑ جائیں گے اور سارے انسان ختم ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے اور چاند بے نور کر دیا جائے گا۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ زمین بالکل سفید کر دی جائے گی اور کوٹ کے سیدھی کر دی جائے گی، اور یوں سفید ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے جیسے میدے کی سفید روٹی ہوتی ہے، میدے کی روٹی جیسے بالکل سفید ہوتی ہے، تو ویسے ہی یہ زمین بالکل سفید کر دی جائے گی، اور اس زمین میں کوئی اونچ نیچ، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، یہ بالکل سیدھی ہوگی اور اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ مکانات ہیں، یہ ٹیلے ہیں، یہ کچھ بھی اس پہ نہیں رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین علاوہ اس زمین کے، والسماوات اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ آسمان پہلے سرخ ہو جائیں گے، لال سرخ گلاب کی طرح، اور پھر یہ آسمان بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور آسمان پر جو نظام ہے سارا، یہ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور لوگ سامنے ہوں گے اللہ کے جو اکیلا ہے، غالب ہے۔ برزو کا معنی سامنے ہوں گے، ظاہر ہوں گے، یعنی پہلے تو چھپے ہوئے تھے، قبروں کے اندر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ اب جب سے یہ کائنات بنی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے قبروں میں جا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، اور بعض لوگوں کی قبروں کا پتہ نہیں، چاہے نمایاں شخصیات ہیں، عظیم شخصیات ہیں، لیکن ان کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب وہ کہاں مدفون ہے، سب چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ دن آئے گا، برزو، وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، رب کے سامنے ظاہر کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے ہو جائیں گے۔ وبرزو، اور ظاہر ہوں گے لوگ، سامنے ہوں گے، للہ، اس اللہ کے لیے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے، جو غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دیکھیں گے آپ مجرموں کو اس دن کہ وہ بندھے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں،
مجرموں کو اس دن زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا. مقرنین، مقرن کا معنی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ملا کے اکٹھا باندھ دینا. اب اس سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے ملانا مقصود ہے. یا تو ایک ایک گروپ کو، مثلا ایک اکٹھے زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، یہ اکٹھے کسی گناہ میں شریک ہیں، یا ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں اور ہیں مجرم، تو غلط نظریہ ہے مطلب ان کا، تو ان سب کو اکٹھے ہی ایک ہی زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، سارے اکٹھے ہوں گے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اکٹھے باندھ دیے جائیں اور اس طرح ان کو اکٹھا کر دیا جائے، جکڑ دیا جائے. دیکھیں گے آپ مجرموں کو اس دن کہ بندھے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، اور زنجیریں بھی کتنا بڑی ہوں گی. ایک اور جگہ آتا ہے کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر، 70 ہاتھ، ایک ہاتھ ذراع کہتے ہیں اتنا کو، 1.5 فٹ ہوتا ہے تقریباً، 1.5 فٹ، تو 70 کتنا بنا، تقریباً 100 فٹ اور اس سے بھی کچھ زیادہ. تو اتنا لمبی زنجیریں، اور ان میں ان کو جکڑ دیا جائے گا ہر طرف سے. اور دیکھیں کہ آپ مجرموں کو اس دن کہ وہ بندھے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد، زنجیروں میں. ایک اور جگہ آتا ہے کہ اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. جس دن وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے، تو اس وقت وہ ہلاکت کو بلائیں گے، کاش کہ ہم ہلاک ہو جائیں، ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، ہم ختم ہو جائیں. تو اس سے اس آیت سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح ان کو باندھ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور جہنم کے اندر بھی پھر کوئی تنگ جگہ ہوگی کہ وہ بندھے ہوئے وہیں جلتے رہیں گے. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی. گندھک جس کا تیزاب بھی ہوتا ہے، اس کو آگ بڑی پکڑتی ہے. اور بعض تارکول بھی منع کرتے ہیں اس کا، قاطران، تارکول سرے کیے جگہ لوگ کھا دن. تو وہ ایک تو کالی ہوتی ہے، دوسرا اس میں بدبو ہوتی ہے، تیسرا اس میں آگ بڑی خوب بھڑکتی ہے، اور چوتھا وہ چپک جاتی ہے. اب دیکھیں ان کی قمیصیں گندھک کی یا تارکول کی ہوگی، یعنی یوں سمجھیں کہ ان کو جو لباس ملے گا وہ تارکول سے لت پت ہوگا، یا ان کو تارکول مل دیا جائے گا، یہ مطلب ہو سکتا ہے. اب ایک تو آگ ہے، اور دوسرا پھر ان کو ایسا کیمیکل لگا ہوا ہے کہ آگ خوب بھڑکتی رہے ان پہ. اب ذرا تصور میں لائے نا کہ کسی کو تارکول لگا کے اور اس کو آگ میں پھینک دیں، کیسے وہ بھڑکے گا اور کیسے جلے گا اور کیسے وہ تڑپے گا، اور کیسے تارکول پھر چپک جاتی ہے. یہ سڑکوں پہ تارکول ڈالتے ہیں، اب جتنا ہیوی ٹریفک گزرتی ہے وہ سڑک جمی رہتی ہے، وہ پتھر الگ الگ نہیں ہوتے، تارکول اس کو چپکا دیتی ہے. اور ویسے بھی جہاں ہاتھ پہ کپڑوں پہ لگ جائے کیسے چپک جاتی ہے. تو کیسے وہ ان کو چپکی رہے گی اور کیسے وہ جلتے رہیں گے اور آگ کے شعلے بلند ہوتے رہیں گے. کتنا خوفناک عذاب کی کیفیت ہے. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی. وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ. یہ نہیں کہ باقی جسم جلتا رہے ان کا، بلکہ چہروں کو بھی آگ ڈھانپ لے گی، یعنی پورے وہ آگ کے اندر ہوں گے، آگ میں جیسے ڈوبے ہوں. یہ ایسا کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. یہ بارزو کے متعلق ہے، اوپر آتا ہے نا بارزو، سب اللہ کے سامنے ہوں گے. کیوں سامنے ہوں گے؟ لیجزی، تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا. ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کی کمائی کا تاکہ بدلہ ملے، اس لیے سب کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کسی کی اچھی کمائی ہے، بری کمائی ہے، اچھے اعمال ہیں، برے ہیں، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دینے کے لیے
اللہ تبارک و تعالی یہ دن قائم کرے گا، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ حساب کا وقت کوئی دور نہیں، حساب جلدی آنے والا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب کا دورانیہ جو ہے وہ بڑا مختصر ہوگا، ایک مختصر سے وقت میں اللہ حساب لے لے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کے اندر اللہ پوری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ آخرت کے دن نہیں کہ وہ تو لمبے دن ہے، دنیا کا جتنا دن ہوتا ہے اس کا آدھا، اس آدھے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ اگرچہ انتظار کا عرصہ تو بڑا لمبا ہے، انتظار بہت لمبی ان کو کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ جو سورج کی دھوپ میں گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ ہمیں اس گرمی سے نکال، چاہے آگے جہنم میں ڈال دے۔ وہ اتنا سخت گرمی اور تپش ہوگی کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ کھڑا ہے، وہ اپنی جگہ ایک جہنم بنا ہوا ہے کہ کہاں کروڑوں میل کا فاصلہ اور کہاں 1 میل، دنیا کی گرمی سے کروڑوں سے زیادہ۔ تو اس میں پھر لمبا انتظار ہوگا، پتہ نہیں کتنا صدیاں اس میں بیت جائیں گی، 50,000 سال کا جو دن ہوگا، آخر ایسے تو نہیں ہوگا۔ انتظار کا عرصہ بڑا طویل ہے، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری مخلوق کا ایک ایک کا حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ اگر اس حساب میں سب کچھ ہونا ہے، اس میں پوچھ گچھ ہونی ہے، اس میں اعمال تلنے ہیں، اس میں اعمال نامے دیکھے جانے ہیں، ان کو پرکھا جانا ہے، سب کچھ اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا یہ ایک جان کی طرح ہے، یعنی اربوں کروڑوں اور خربوں انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر ختم کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا اللہ کے آگے یوں ہے جیسے کسی ایک کو پیدا کرنا ہو۔ اب کہاں اتنا تعداد اور کہاں ایک انسان، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا یوں ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کیا جا رہا ہو، یعنی بیک وقت ایک ہی آواز میں بیک وقت سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جلد حساب لے لیا جائے گا۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ یہ ھذا، یہ کیا؟ یہ قرآن مقدس، یہ قرآن مقدس سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ڈرائے جائیں وہ اس کے ذریعے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت لیں عقل والے۔ یہ قرآن مقدس کیوں ہے؟ ایک تو اسے تمام انسانیت تک پہنچانا چاہیے، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے۔ دوسرا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اسی کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ لوگ تو ڈرانے کے لیے اور نئے نئے قصے گھڑتے ہیں اور بناوٹی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب میں روایتیں گھڑی جا سکتی ہیں، یعنی لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹی حدیثیں بیان کر دو، جائز ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کے ڈراؤ، یہ دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ انقلابی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں
قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. آپ کے خطبات میں کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی تھیں, کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہوتی تھیں, بلکہ قرآن کی آیات پڑھ کے آپ لوگوں کو ڈراتے تھے. ایک صحابی عورت کہتی ہے کہ میں نے جمعہ کے خطبوں میں سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کے یاد کر لی, کیونکہ اس میں آخرت کے تذکرے ہیں, جہنم کے تذکرے ہیں. تو آپ صورتیں پڑھ کے, آیات پڑھ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی نہیں, ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو. اور کبھی کوئی اعتراض کرتے یا یہ خطرہ بھی لوگوں کو اگر زیادہ ڈرایا تو لوگ کہیں گے, اعتراض کریں گے, تو ہم کہتے ہیں چلو جی چھوڑو ان کو ان کے حال پہ. نہیں, بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراتے رہو. دیکھیں اگر کوئی کہے جی ڈاکٹر ذرا سخت ہاتھ لگا رہا ہے, تو کیا ڈاکٹر اپنا کام چھوڑ دے گا؟ یعنی وہ نہ پٹی کرے اور نہ ہڈی جوڑے اور نہ سیے اور کچھ بھی نہ کرے؟ نہیں, وہ اپنا کام کرے گا. کیوں؟ اگر ایسے چھوڑ دے پھر تکلیف اور بڑھے گی. تو اسی طرح قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ڈراتے رہو, چاہے کوئی محسوس بھی کریں, چاہے کوئی نہ بھی سننا چاہے, آپ اپنا کام کریں. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ اسی کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کی درستی ہو, اور وہ اس بات کا علم حاصل کریں, اور وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے. اور ہم نے اس کو بھی ایک سرسری لیا ہوا ہے, سکول کی کتابوں میں ہوتا ہے اللہ ایک ہے, اس کو کوئی شریک نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تہ تک کوئی جاتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس میں ساری بات آ جاتی ہے کہ وہ اکیلا خالق ہے, اکیلا مالک ہے, اکیلا وہی اکیلا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اسی پہ توکل کیا جائے, اسی سے امید ہو, اسی کا ڈر ہو, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. یہ ساری باتیں اس ایک لفظ میں گڑی ہیں, وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے عقل مند نصیحت لیں, عقل مند کچھ سبق لے لیں. اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کے ہاں سمجھدار وہی ہے جو قرآن سے سبق لیتے ہیں, جو قرآن سے نصیحت لیتے ہیں, وہ سمجھدار لوگ ہیں. اور جو قرآن سنتے پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے سبق نہیں لیتے, وہ اللہ کے ہاں کیا ہوئے؟ پھر وہ عقل مند نہ ہوئے, وہ بیوقوف ہوئے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہی اسی لیے ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں, اور پھر جو عقل مند ہیں ان کو سبق آ جائے, وہ نصیحت لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.